جس کا کام اسی کو ساجیں، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کوئی قطعاً یہ پیغام نہ لیں کہ ہم کسی کی منت کر رہے ہیں، منتیں کرتے تو ڈیل کر لیتے، چلے جاتے ہم بھی نواز شریف کی طرف باہر، اور 4 سال بعد جو ہیں دندناتے ہوئے آتے۔ بس مجھے مصطفیٰ قریشی کا ایک ڈائیلاگ یاد آ رہا ہے، وہ میرے خیال میں چند صاحب کی اس ڈائیلاگ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ جو میں بھول گیا ہوں۔ اگر خٹک صاحب حوصلے سے آری ہوتے، آج کل پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس طرح ہیں جیسے ہیروئن کے ڈھیر کے ساتھ بیٹھنا، تو لہذا یہ ڈنکے کی چوٹ پہ اسی پریس کلب میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کو شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، تو یہ حوصلہ ہی ہے، یہ ان کی جرت ہے، اور ہم ایسے جرت مندوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن کا فطور ہوگا جو دوسرے ہیروئن کو سمجھے، ہم تو پاؤڈر کی بات کر رہے ہیں، آئس کی بات کر رہے ہیں۔ یار یہ لکی مروت، آپ بھی لکی مروت کے ہیں، یہ سوال مجھ سے لکی مروت میں پوچھ سکتے تھے، 12 لکی مروت میں عظیم الشان جلسہ کروں گا۔ آنے والے انتخابات میں آپ لوگوں کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں انوالومنٹ کے خلاف ہوگا، اور دوسرا یہ کہ میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے فرد جرم عائد ہو چکا ہے عمران خان پر، اس کے خلاف سپریم کورٹ آپ لوگوں نے درخواست دائر کی ہے، کچھ امید ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پر آپ لوگوں کو انصاف فراہم کریں؟ جہاں تک آپ نے پہلا سوال کیا، یہی تو ہماری فائٹ ہے، جس کا کام اسی کو ساجیں، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اور ہم یہی کہہ رہے ہیں۔ حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، قانون کی حکمرانی میں عدلیہ اپنا کام کریں، ادارے اپنا کام کریں، حکمرانی کا حق عوام کو ہے، اور عوام کو حکمرانی کرنے دیں۔ جو لوگ جس طرح 16 ماہ قبل عوام کے منتخب وزیر اعظم کو ایک سائفر کو جواز بنا کے حق حکمرانی سے محروم کیا گیا، ہماری جنگ یہ ہے کہ آئندہ ایسے ان چیزوں کا ارتکاب نہ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن کے دوران ہمارا مینیفیسٹو یہی ہے، ہمارا نعرہ یہی ہے کہ ہم اقتدار جو ہیں وہ عوام کو سونپیں گے، اور اقتدار کرنے والی واحد طاقت پاکستان میں آئین کے تحت بھی اور قانون کے تحت اور حقیقی طور پر بھی عوام پاکستان رہیں گے۔ دیکھیں یہ تو واضح ہیں کہ پرچے کرانے والے جو ہیں وہ آج کل ایک ہی پارٹی سے یہ ہوتے ہیں۔ باقی بات یہ ہے کہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب اس بندے پہ انشاءاللہ میں عنقریب FIR کروں گا اسلام آباد میں، جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا مروت صاحب، آپ نے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی کہ نواز شریف واپس آ کے بات کرتے سیاسی رہنماؤں سے، آپ لوگوں کی 3 سال 3.5 سال حکومت رہی، تب تک آپ کو گرینڈ ڈائیلاگ یاد نہیں ہے، آپ نے کسی سیاسی جماعت کو نہیں بٹھایا ساتھ، اور اب جب اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو گئی ہے تو اب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا رسپونڈ کریں گے؟ گزارش یہ ہے کہ 3-3.5 سال میں اگر گرینڈ ڈائیلاگ نہیں بھی ہوا ہے اس وقت، تو ملک میں اس وقت نہ معاشی ابتری صورتحال پہ تھی، نہ مہنگائی ایسی تھی، نہ آپ کی فارن پالیسی، اور نہ ملک میں طوائل الملوکی تھی۔ جب ملک کرائسس کا شکار ہوتا ہے تو تب لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں سر جوڑ کے تمام سیاسی قوتوں کو بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ حالات اور آج کے حالات میں بہت فرق ہیں، تو لہٰذا اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی قطعاً یہ پیغام نہ لیں کہ ہم کسی کی منت کر رہے ہیں، منتیں کرتے تو ڈیل کر لیتے، چلے جاتے ہم بھی نواز شریف کی طرح باہر، اور 4 سال بعد جو ہیں دندناتے ہوئے آتے۔ نہ ہم ڈیل کر رہے ہیں، نہ ڈیل کی ہمیں کوئی ضرورت ہے، اور اگر ہم آج بات کر رہے ہیں تو پاکستانیوں آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ملک مزید پولرائزیشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہ پی ٹی آئی رہے گی اور نہ نون لیگ رہے گی اگر پاکستان نہیں رہتا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان سن لیں اور سمجھ لیں، ہم میک اور بریک کے سٹیٹس پہ ہیں، ہم معاشی طور پہ
اور سیاسی طور پہ انتہائی انحطاط کا شکار ہیں. ملک کو، پاکستانیوں کو 2.5 لاکھ کی ضرورت ہے، اور وہ 2.5 لاکھ ایک ورکیبل جو انوائرمنٹ ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے. مرزا صاحب، آپ لوگوں نے پچھلی بار بھی دوسری پارٹیوں سے لوگ لیے تھے، مشکل وقت میں وہ چھوڑ گئے، اب بھی آپ دوسری پارٹیوں سے لوگ لے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ پارٹی کی سیکنڈ قیادت کو موقع دیں، کیا کہیں گے؟ جی، پارٹی کی سیکنڈ قیادت جو ہیں ان کو ذمہ داریاں تفویض ہو چکی ہیں، اور آپ نے کہا نا مشکل وقت میں چھوڑ گئے، تو جو مشکل وقت میں آ رہے ہیں وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے. سر آپ اس وقت میں پوری دنیا میں بڑے مشہور ہو چکے ہیں، اور آج کا موسم تقاضا بھی کر رہا ہے کہ تھوڑا سا ایک کافی دوست ہمارے آئے ہوئے، بڑا اچھا خوشگوار موسم ہے. آپ یہ بتائیں کہ ایک آپ کی پارٹی کے پہلے تھے ندیم افضل چند صاحب، جب کورونا کا ایک بڑا مشکل دور تھا پاکستان میں، اس وقت انہوں نے 2.5 لاکھ بولا، مختاریہ بڑھ جانی گیا، حکومت 10 مہینے پہ حالات بڑے خراب تھے. آج کل بھی حالات بڑے خراب تھے، قتل کا ماحول ہے، گھٹن کا ماحول ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں. اس ماحول میں آپ نے 2.5 لاکھ بول دیا کہ پروگرام تو بڑھ گیا. آپ سمجھیں، آپ ندیم افضل چند اور آپ آپس میں 2.5 لاکھ فیلوز بھی ہیں، تو آپ کی آپس میں کبھی اس 2.5 لاکھ سے پہلے گپ شپ یا اس کے بعد کہیں مشاورت یا چاہے گپ شپ ہوئی ہے؟ ریفرنڈم میں جواب دیں گا سوال اتنا اچھا، بہت سر اس کا جواب دے دیں کہ ندیم افضل چند صاحب کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہوئی ہے؟ 2.5 لاکھ فیلو ہیں آپ کے. بس مجھے مصطفیٰ قریشی کا ایک 2.5 لاکھ یاد آ رہا ہے. وہ میرے خیال میں چند صاحب کی اس 2.5 لاکھ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی. میرا خیال ہے کہ وہ جو چند، میں بھول گیا ہوں. ہاں، میرا سوال خٹک صاحب سے ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا اسی پریس کلب کی اسی کرسیوں پہ پی ٹی آئی چھوڑنے کی پریس کانفرنس ہوتی تھی. آج جیسے ہی آپ نے پی ٹی آئی جوائن کرنے کی پریس کانفرنس کی تو باہر آندھی اور طوفان بہت تیز شروع ہو گیا. سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ اس آندھی اور طوفان کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ ویری گڈ، السلام علیکم. حوصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتے ہیں. ہاں، میں رکھتا ہوں، حوصلہ رکھتا ہوں. اگر خٹک صاحب حوصلے سے آری ہوتے، آج کل پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس طرح ہیں جیسے ہیروئن کے ڈھیر کے ساتھ بیٹھنا. تو لہٰذا یہ ڈنگے کی چوٹ پہ اسی پریس کلب میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کو شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ حوصلہ ہی ہے، یہ ان کی جرت ہے، اور ہم ایسے جرت مندوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہاں، آپ کے ذہن کا فطور ہوگا جو دوسرے ہیروئن کی کو سمجھے. ہم تو پاؤڈر کی بات کر رہے ہیں، آئس کی بات کر رہے ہیں. مروت سے بلانگ کرتے ہیں. کامران خٹک صاحب نے 26 نومبر کو ضلع کرک میں جلسے کا اعلان کیا ہے. آپ کا بھی کوئی ارادہ ہے لکی مروت میں جلسہ کرنے کا؟ یار، یہ لکی مروت، آپ بھی لکی مروت کے ہیں، یہ سوال مجھ سے لکی مروت میں پوچھ سکتے تھے. 12 لکی مروت میں عظیم الشان جلسہ کروں گا. بہت بہت شکریہ، تھینک یو.